نعمان نام ہے میرا، لاہور سے عرض کر رہا ہوں میں۔ قاری صاحب کے تعارف سے میں جو ہے وہ اس گفتگو کا حصہ بنا۔ اول تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں انشاءاللہ اپنا تفصیلی تعارف پھر عرض کر دوں گا۔ ابھی مجھے ایک سوال ذہن میں آیا آپ کی گفتگو سے، وہ میں پوچھ سکوں؟ جی جی، اگر ارشاد ارشاد۔ جزاک اللہ۔ مجھے صاحب ایک میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ کچھ مرتبہ تو ہم جب نظریات کا اختلاف کرتے ہیں دیگر احباب سے، تو اس میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہم درست ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ درست ہیں، اور یہ ایک نظریاتی سا اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مرتبہ اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جس شخصیت کے نظریات سے ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تقریباً حق الیقین ہوتا ہے، یا کچھ اکابر یا بڑوں کی عبارات یا ان کے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہمارا یہ یقین بن چکا ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ دوسرے جو شخص جن سے ہم اختلاف کر رہے ہیں یہ غلط نظریے پر بھی ہیں اور جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا، جیسے ہم بالعموم میرے جیسے نوجوان یہ سمجھتے ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہو گئے، یا گزشتہ صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ ہے۔ تو جب ان لوگوں سے اختلاف ہم کرتے ہیں تو ہم بعض مرتبہ چونکہ ذہن یہ بن چکا ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو بہت کبھی کبھی سختی ہو جاتی ہے اس معاملے میں۔ اور میں ایک اعتراف جرم کر لیتا ہوں، آپ سے گفتگو ہو ہی رہی ہے تو چونکہ میں ان دونوں کے نظریات پر بھی کچھ عرصے سے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا، تو ویسے تو بڑی کوشش کی کہ آپ کی گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں اور دیگر علماء کرام سے تعلق کی وجہ سے بھی کہ معتدل مزاج رہ کر ہی اور اچھے الفاظ کے ساتھ ہی اپنا اختلاف بیان کریں۔ لیکن گزشتہ دنوں یہ جو حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ والے گفتگو میں غامدی صاحب نے جو نظریات پیش کیے، تو تھوڑا سا مزاج جو تھا اس میں بگڑ گیا اور کچھ جگہ لکھنے میں میں نے ذرا سختی ان کے متعلق کر دی، ذرا زیادہ سخت الفاظ بول دیے۔ تو مجھے دو چیزیں جاننی ہیں کہ ایسے اختلاف میں جہاں ہمیں یہ لگے کہ واقعتاً یہ جان بوجھ کر گمراہ کر رہے ہیں، ادھر بھی یہی مزاج رکھنا ہے جیسے عمومی اختلاف میں، اور دوسرا یہ جاننا ہے کہ اگر میں ایسی غلطی کر چکا ہوں اور میرے پڑھنے والے یا میرے سننے والے میری ویڈیوز کو وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ میں اب اس طرز پر اس نوعیت پر سخت الفاظ استعمال کر چکا ہوں، تو کیا اگر میں اب اس سے ریٹریٹ کروں، اگر میں اس کے بارے میں اب یہ لکھ دوں کہ مجھے احساس ہوا ہے اختلاف کے باوجود میں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اب مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو چیزیں میرے ذہن میں۔ چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کے متعلق آپ نے سخت الفاظ لکھے ہیں ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ ایک لڑکے نے ہمارے متعلق یہ لکھا ہے تو اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ وہ اصلاً ایسا نہیں ہے، بہت اچھی فطرت کا ہے، ہماری اصلاح چاہتا ہے، لیکن عمر ہے، گرم خون ہے، نیا نیا علم بھی ہے، یہ سارے فیکٹرز جمع ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں برا نہیں منانا چاہیے۔ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے جن سے آپ نے گفتگو ایسے کی ہے۔ لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اسے بھول کے آئندہ کے لیے یہ طے کرنا چاہیے کہ میں نے آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ ہمیشہ ٹھنڈا دماغ اور بالکل بغیر کسی رعایت کے صاف الفاظ میں بیان کر دینا چاہیے کہ یہ جو بات ہے یہ گمراہی پہ مشتمل ہے۔ میرا خیال یہ ہے، مثلاً ایک جملہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ جناب والا آپ جان بوجھ کے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں، بغیر کسی غصے کے آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یا آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ میرا تاثر ہے اور ممکن ہے غلط ہو میرا تاثر۔ ایک چیز اور بھی آپ سے عرض کریں، انشاءاللہ امید ہے آپ اسے پازیٹیولی لیں گے، کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو سننا شروع کر دیں گے نا اتنا ہی آپ کا خیال منتشر ہو جائے گا، اور خیال ایک جگہ جم جائے، یہ تو یا تو پاگلوں کا خیال جم جاتا ہے کہ جو ان کو خیال آ جائے بس وہی کرتے رہتے ہیں، اور یا پھر وہ لوگ جو ہدایت پر ثابت قدم ہوتے ہیں اپنے خیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت لوگوں کو کسی موضوع پر بھی سننا شروع کر دیں گے تو دماغ منتشر ہو جائے گا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ پروردگار وہاں لے جا جہاں حق ہے،
جہاں سچائی ہے تو پھر اس پہ اکتفا کر لینا چاہیے۔ اور ہم میں سے جو بھی دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے مخالفین سے سختی کی زبان استعمال کریں گے تو شخصیت بیچ میں سے ہٹ جائے گی، انہیں خدا کے دین پر تنقید کا موقع ملے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شعب الایمان، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو، بچوں کو کھیلنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور آپ نے فرمایا اس میں سختی نہ کرو، بچے مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں، کھیلنے دو انہیں، اور فرمایا ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اس سے بھی بہتر روایت آپ کو صحاح وغیرہ میں مل جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ جو منافق ہیں انہیں قتل نہ کر دیں، تو آپ نے فرمایا عمر ایسے نہ کرنا، پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ کل تک تو کافروں کو مار رہے تھے، آج ان کو بھی مار پڑ رہی ہے جو مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو بدنامی کا باعث بننا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اپنے ضبط، اپنی طبیعت کو مسلنا، کچلنا، اپنی انا کو ختم کرنا، کیونکہ اس سے بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر دل میں یہ آئے کہ میری بات کیوں نہیں مانی۔ نہیں بھئی، اللہ کی بات ہے، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اللہ کی بات ماننی ہے۔ میں اور آپ دونوں اللہ ہی کے قانون کے پابند ہیں، کیونکہ آپ غور کریں گے نا تو مغرب کے جتنے نظام آپ کو چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بربنائے عقل ہیں، عقل بنیاد ہے، تمہاری عقل کتنی اور میری عقل کتنی۔ اور جتنے بھی مذاہب ہیں مشرق میں، خاص طور پہ خود عیسائیت بھی، ان سب کی بنیاد عبودیت ہے، بندگی ہے کہ اللہ تو ہے اور میں نہیں ہوں، میں کچھ نہیں۔ تو کہاں عقل کی سلطنت اور کہاں عاجزی کی سلطنت کہ رب میں کچھ نہیں ہوں، آپ ہی ہیں بس۔ عبودیت ہے نا، تو عبودیت کا مظاہرہ ہوتا ہے جب نفس پہ چوٹ پڑتی ہے اور نفس کی مخالف قوتیں سامنے آتی ہیں، تو اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا اور عبودیت اور بندگی کا مظاہرہ کرنا، یہ بڑا کمال ہے۔ اسے کبھی بھی اپنے نفس کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہو گیا جو ہو گیا، گزر گئی سو گزر گئی۔